تو کتنی لگژری لائف ہے نا انسان کی. لیکن ڈپریشن کم ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے؟ کیوں؟ کمپٹیشن. ابے اس کی مجھ سے بھی زیادہ. کسی غریب کے گھر پرانے زمانے میں پنکھا لگاتے تھے نا, خوشی سے بے ہوش ہو جاتا کہ یار بٹن دباؤ خود ہی ہوا آ رہی ہے. اب اس پہ ڈپریشن ہو رہی ہے کہ میرے گھر میں اے سی کیوں نہیں ہے. ساری دنیا نے ایئر کنڈیشن لگا لیا, میرے گھر میں کیوں نہیں ہے. تو یہ دماغ میں بٹھا لو, جب تک سکون نہیں ملے گا, جب تک یہ دنیا میں کمپٹیشن اور تقابل کا جذبہ ختم نہیں ہوگا. اور یہ ختم ہوتا ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے سے. سمجھتے ہو دنیا کو کیا سمجھنے سے؟ مسافر. علماء کے پاس اگر پیسہ آتا بھی ہے تو لوگ ان کے نا پیسے کو دیکھتے ہیں, یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہو. بھائی جب نہیں تھا تو کوئی ٹینشن نہیں تھی, کیونکہ کمپٹیشن نہیں ہے, کوئی ان کے دماغ میں تقابل نہیں ہے کہ ہم نے پیسے میں اس سے آگے بڑھنا ہے. اس سے سکون ہے. جب نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا, ہوتا ہے تو بھی وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو عام لوگوں کو ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی جا بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. لیکن یہ جو کمپٹیشن کا جو دماغ میں کھوپڑی میں گھس گیا ہے نا, اس کو کھوپڑی سے کیا کرو, نکالو. اس کے بغیر زندگی میں سکون کے علاوہ سب کچھ ملے گا. سکون کے علاوہ سب کچھ, اس کو نکال دو. بات چل پڑی ہے تو میں کمپلیٹلی اسی پر بات کروں ذرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں نا اپنے سے اوپر کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھو. آپ کے گھر اگر پنکھا ہے, آپ اس کو دیکھیں جس کے گھر پنکھا بھی نہیں ہے. ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے پاس تھوڑا سا پیسہ آتا ہے نا تو اپنے سے زیادہ مالداروں میں جا کے رہنا شروع کر دیتا ہے. وہ تھوڑا سا پیسہ آیا تو لیونگ اسٹینڈرڈ اپنی اوقات سے زیادہ اونچا, اس کے بعد پھر وہاں جا کے پھر وہی ٹینشن. ابے یار اس کے پاس تو روزانہ گاڑی بدلتا ہے, میں تو 10 سال سے ایک ہی گاڑی لے کے گھوم رہا ہوں. اچھا, مالداروں کے ساتھ ایک بڑا ایشو پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ عزت تلاش کرتا ہے. اب مالدار کے پاس جب پیسہ آتا ہے نا تو اس کو عزت مال میں نظر آتی ہے, کیونکہ جب دوست احباب آپس میں بات کرتے ہیں, ابے تو کیا خرید رہا ہے, ابے میں نے یہ اتنے کی گھڑی خریدی, میں نے یہ اتنے کا موبائل خریدا, میں نے اتنے کا پلاٹ خریدا, میں یہ تو عزت کا معیار کیا بن جاتا ہے؟ دولت. اب آپ کی عزت ہی دولت کی وجہ سے ہو رہی ہے تو آپ دولت پہ کمپرومائز نہیں کرو گے. پھر یار پیسہ نہ جائے بھائی, میری عزت کی کیا ہو جائے گی, ایسی کی تیسی. یہ چیز ہے جو دولت مند کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے. اس کی تو عزت ہی کس بیس پہ ہو رہی ہے؟ دیکھو اس کی مثال دیتا ہوں, اس سے بات سمجھاتا ہوں, پھر اس کا علاج بھی بتاؤں گا. میں نے بہت زیادہ دولت مندوں میں یہ ڈپریشن دیکھی ہے. بعض دولت مند تو ایسے دیکھیں اوپر سے مجھے کھسکے ہوئے لگے, وہ کہ کھسک گئے, ابھی صحیح نہیں رہے. وہ اتنا پیسہ آ گیا, اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی, مجھے 2-3 دفعہ خیال ہوا کہ کچھ اسکرو پانا لے کے تھوڑی سیٹنگ کیا کرنی پڑے گی, ٹائٹ کرنی پڑے گی. کیونکہ مجھے ڈر ہوا کہ یہ تھوڑا عرصے میں بالکل ہی آؤٹ, کیونکہ ایک دفعہ دماغ گھومتا ہے نا تو اگر فوراً سیٹنگ پہ نہ آئے. بے بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, گاڑی میں تھوڑا سا کام نکل آئے, فوراً ٹھیک کرا لو گے تو چلتی رہے گی 100 سال بھی. نہیں ٹھیک کراؤ گے تو تھوڑا اور ایک وقت آئے گا کہ میکینک بولے گا بھائی اس کو کباڑ والے کو بیچ دے, اب یہ ریپیئرنگ کے قابل نہیں ہے. تو بعض لوگ کی کھوپڑی آؤٹ ہوئی, اتنے آؤٹ ہو گئے ہیں کہ اب کھول کے دوبارہ ان کو جوڑنا پڑے گا, وہ ریپیئرنگ کے قابل. ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں, میں بتاتا ہوں کہ بھائی اب یہ ریپیئر نہیں ہو سکتا بندہ, یہ کھول کے دوبارہ کیا ہوگا, دوبارہ جوڑے گا. اب ہم تو جوڑ نہیں سکتے, اب فرشتے ہی جوڑیں گے اس کو, یعنی اس کو دوبارہ سے پیدا ہونا پڑے گا. ایسے بھی ہو جاتا ہے, کسی وجہ سے ہو نا, دماغ میں چوٹ لگنے سے ہو گیا, سمجھ میں بھی آتا ہے یار. آپ سمجھ رہے, میں مذاق کر رہا ہوں. دیکھو دماغ میں چوٹ لگی, پاگل ہو گیا, بات سمجھ میں آتی ہے. کوئی بہت بڑا غم آیا اس کی زندگی میں, اللہ نہ کرے, خاندان لٹ گیا, پاگل ہو گیا, سمجھ میں آتا ہے نا. بیٹھے بیٹھے پاگل ہو گیا یار, پیسہ آ رہا ہے تو پاگل ہو گیا, خواہشات ساری پوری ہو رہی ہیں, پاگل ہو گیا. ذرا سی بات پہ کیا ہو رہا ہے, یعنی خوشیوں کی وجہ سے بھی پاگل ہو رہا ہے, یا معمولی سی ٹینشن سے پاگل ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر وہ جب
میں دیکھتا ہوں نا اس طرح کے لوگوں کو جو بات چیت، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار اپنے دوستوں سے کہ بھائی یہ بندہ اب ریپیئرنگ کے سے ٹھیک ہونے والا نہیں، اللہ ہی ٹھیک کر دے تو الگ بات. اب یہ کمپنی میں جائے گا، پورا کھلے گا، دوبارہ سے کیا ہوگا، جڑے گا، اس کے بعد یہ سیٹ ہو سکتا ہے. دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سمجھتے ہو؟ تو وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو چیز عزت کا ذریعہ تھی اس کے جب چھننے کا خطرہ ہوتا ہے نا تو انسان کس میں جاتا ہے، ٹینشن. اب آپ مجھے بتاؤ، آپ کے پاس ایسے کیسز آئے ہیں نا کہ ایک کھلاڑی تھا، ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچا، سلیکشن نہیں ہوئی. ایسے کرکٹ کے کھلاڑی ہیں، فٹ بال کے کھلاڑی ہیں، ہمارے جاننے والوں میں بھی بڑی محنت کرتے 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 ایک مقام پر گئے، قومی ٹیم میں سلیکشن نہیں ہوئی، ڈپریشن سے پاگل ہو گئے. کیوں؟ ان کو لگا کہ یار جو چیز ہماری عزت کا ذریعہ تھی اب وہی نہیں رہا ہمارے پاس، تو اب ہمارے پاس تو کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں. یہ جو ہمیں کھلاڑی کامیاب نظر آتے ہیں نا، یہ لاکھوں میں 11 ہوتے ہیں ٹوٹل. میرا خیال ہے 13 کھلاڑی ہوتے ہیں نا، 2 اسپیئر میں بھی کچھ گھٹنا شٹنا دائیں بائیں ہو گیا، کوئی فارورڈ 15-16 ہوتے ہیں نا. تو یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں نا 15-16 کے کامیاب ترین لوگ، یہ 15-16 ہزار ناکاموں میں سے 15-16 کامیاب نکلے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کھیل کود کو کبھی بھی اپنا اوڑھنا بچھونا مت بناؤ، کیونکہ ہم نے زندگیاں برباد ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. لڑکا جو ہے نا کرکٹ میں لگا رہا پریکٹس کرتا رہا، پڑھائی میں نہیں ہے، وہ میں بڑا کھلاڑی بنوں گا، فٹ بال میں لگا رہا دن رات ایک کر دیا، سلیکشن نہیں ہوا قومی ٹیم میں. اب زندگی کھپا دی فٹ بال میں اور کرکٹ میں، نہ ڈاکٹر بن سکے، نہ انجینئر بن سکے، نہ تاجر بن سکے، اب رکشا چلا رہے ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب کیا چلا رہے ہیں؟ رکشا چلانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں رکشے سے کہ ہم نے سوچا ہوا کیا تھا، آ کہاں گئے، رکشے پہ آ گئے. تو یہ چیز اب دولت مند جو ہے نا اس کی عزت کس بیس پہ ہو رہی ہے؟ بولو، دولت، پیسہ. جہاں بیٹھے گا بھائی پیسہ بہت ہے میرے پاس، پیسہ اپنا دکھائے گا بھی. بعض دفعہ پیسہ کسی کاروباری ضرورت سے بھی دکھانا پڑتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، بڑا اللہ نے پیسہ دیا، انہوں نے اپنے پاس آئی فون رکھا ہوا ہے بغیر کور کے، سب سے لیٹسٹ. میں نے کہا بھائی بغیر کور کے آئی فون کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں بھرم ہے، گر گیا تو ٹوٹنے کا ہمیں غم نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ کون سے بھرم ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے پاس جب کوئی پارٹی آتی ہے نا ڈیلنگ کے لیے تو سیاست میں اس کو اپنی دولت دکھانی پڑتی ہے، ورنہ بڑے بڑے سودوں کی ڈیلنگ ہوتی ہے. یہ بھرم ایک الگ رخ ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ بد اخلاقی بری چیز ہے، بھرم میں آدمی بڑی بڑی دھمکیاں دیتا ہے.